بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں دونوں سٹوریز بہت ہی اہم ہیں۔ پاناما کیس کے ایک اہم جج جو ابھی ریٹائر ہو گئے، ان کے خلاف زمین پر قبضے اور فائرنگ کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ وہ کون صاحب ہیں، کیوں ہوا، کس نے کرایا، اچھا اور کہاں ہوا، یہ بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں آج کل بہت ہی شور مچا ہے جناب۔ ان کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہیں۔ حکومت کیوں چاہ رہی ہے، خان صاحب کیوں چاہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، اپوزیشن کیوں بیچ میں سے بہت ساری چیزیں نکال رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اگر ہونا چاہیے تو کیسے ہونا چاہیے۔ بلاول صاحب، احسن اقبال صاحب، یہ کیا چکر ہے، اس پہ بہت ہی تفصیل سے بات کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر، ان دونوں سٹوریز سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر کہ اب کی بار بھی حج بیرون ملک مسلمانوں کے لیے ابھی تک بند ہے، اور کہا گیا ہے کہ جناب 60,000 مسلمان جو سعودی عرب کے اندر ہیں، چاہے وہ سعودی عرب کے شہری ہیں یا سعودی عرب سے باہر ہیں، انہوں نے ڈیفینیٹلی کوئی فارمولہ بنایا ہوگا، تو 60,000 کو اجازت ہوگی کرونا کے تناظر کے پیش نظر کہ وہ کر سکیں گے، جنہوں نے ویکسین بھی لگوائی۔ تو ایک مرتبہ پھر جو ہے نا ایک نو ڈاؤٹ ایک ان لکیلی سی صورتحال ہے، لیکن مجبوری ہے، تو اس وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا کرونا کے تناظر میں، اور حج اب کی بار بھی پاکستانی نہیں کر پائیں گے، تو یہ فیصلہ ہوا۔ یہ خبر تھی، میں نے کہا یہ بھی پہنچاتا جاؤں آپ تک۔ تو پہلی خبر پہ آ جائیں جناب، پہلی سٹوری پہ۔ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل صاحب، جو کہ پاناما فیصلہ، یعنی پاناما تو خیر وہ نام پڑ گیا کہ پاناما کھیلتے کھیلتے بیچ میں سے اقامہ نکل آیا۔ یہ بھی ایک عجیب سی ستم ظریفی ہے کہ جناب قوم کے 1.5 سال تقریباً ضائع کر دیا گیا پاناما پہ، کہ جناب کہ یہ پاناما کیس ہے، یہ بیچ میں نکل آیا اقامہ، یعنی پاناما سے اقامہ نکل آیا۔ وہ جو اینڈ پہ گئے تو پھر اس میں پاناما کا کچھ بھی نہیں نکلا، اقامہ نکل آیا۔ خیر وہ پہلے بھی جو 20 اپریل کو فیصلہ آیا اس میں بھی وہ رکن تھے، اس کے بعد جو دوسرا آیا، جو دوسری ججمنٹ، وہ بھی 28 جولائی کو، اس کے بھی رکن تھے، اور 5 رکنی بینچ کے۔ تو وہ جناب ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے، اور مقدمہ کیسا، کس نے درج کروایا ہے، مانسیرا میں درج ہوا ہے جناب، اور مقدمہ سجاد اوان صاحب نے۔ یہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں سجاد اوان صاحب، اور سجاد اوان کیپٹن صفدر صاحب کے بھائی ہیں۔ انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے، اور کیا کہا ہے ان کے ایف آئی آر میں، کیا لکھا ہے، گو کہ وہ اس ایف آئی آر سے ابھی تک مطمئن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دفعات میں نے کہی تھیں وہ پولیس نے شامل نہیں کی، اور میں اپنے وکلاء سے رابطہ کر کے مزید ایک اور اپلیکیشن دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج، جسٹس وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل صاحب، ان کے بھائیوں نے اور بیٹے نے میرے پلاٹ پہ آ کے فائرنگ کی اور قبضہ کیا، اس وجہ سے انہوں نے ان کی معاونت کی۔ ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل صاحب، انہوں نے معاونت کی، اس وجہ سے معاونت کا پرچہ ان کے خلاف بھی۔ اچھا، پاکستان بار کونسل نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذمت اگر اس وجہ سے کہ اگر یہ کیس جھوٹا اور من گھڑت ہے، اور اگر یہ اس طریقے سے، کیونکہ وہ خان صاحب کو تو خیبر پختونخوا کی پولیس پہ فخر ہے نا، وہ تو فخر کرتے تھے، اور پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ اب بھی کرتے ہیں، تو وہی جو قابل فخر پولیس ہے اس نے ڈیفینیٹلی مقدمہ پھر غلط تو نہیں کاٹا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ پاناما کیس کے جج ہیں، اور یہ ظاہر ہے پتہ ہے کہ اب کوئی نون لیگ کی حکومت تو ہے نہیں، نہ وہاں پر نہ مرکز میں، تو بھی یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کے باوجود بھی ان کے خلاف مقدمہ اگر کٹ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اگر وہ میرٹ پہ کٹا ہے تو پھر ان کو بھی اسی طریقے سے قانون کے دائرے میں لانا چاہیے۔ یہ وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے پاناما کیس میں تو وہ تھے ہی تھے، طلال چودھری صاحب والے کیس میں بھی تھے، انہوں نے سنا تھا وہ جو ان کو اپنا توہین عدالت کا، اور جناب نہال ہاشمی صاحب کا کیس بھی وہ بھی سننے میں تھے، تو بہت سارے امپارٹنٹ کیسز بھی سنے، اور بہت سارے مطلب پاناما کیس میں بھی،
تو بات یہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ وہی صاحب ہیں. اب یہ حیرت ہے مجھے کہ 2000 میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا پشاور ہائی کورٹ کا 2000 میں، اور 2000 میں جو حلف اٹھایا تو 2000 میں تو ظاہر ہے آئین تو معطل تھا. آئین تو پھر 2002 سے آنورڈ جو ہے نا وہ اس کے بعد جو الیکشن ہوئے اس سے کچھ عرصہ قبل تو 2000 تک تو آئین معطل تھا. تو انہوں نے ڈیفینیٹلی پی سی او کا، گو کہ جو 2007 والا تھا وہ پی سی او اس کا حلف نہیں اٹھایا تھا، لیکن پچھلے کا تو اٹھایا تھا. تو بیسیکلی تو پی سی او جج ہوئے پھر. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ طلال چودھری صاحب نے اس طرح کا اناؤنسمنٹ کی تھی اور اس طرح کی جلسے میں اعلان یا جلسے میں تقریر کی تھی، اسی تقریر پر ان کو جو ہے نا توہین عدالت کا، اور ابھی تک وہ نااہل ہیں، ان کو سزا دی گئی تھی توہین عدالت میں. مطلب باب رحمتے نے بھی کیا کیا کام نہیں کیے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بالفرض یہاں پر جھوٹا مقدمہ ہے تو مقدمہ کٹوانے والے کو اور خود اس پولیس کے خلاف بھی، لیکن اگر یہاں پہ مقدمہ میرٹ پہ کٹا ہے اور واقعی وہ ان کے معاونت میں شامل ہیں، ان کے بھائی ہیں فائرنگ کرنے والے اور پلاٹ پہ قبضہ کرنے والے، زمینوں پر قبضہ کرنے والے، اور بیٹا بھی ساتھ ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی پھر یہاں پہ یہ وہی والی بات ہے نا کہ افتخار چودھری صاحب کے اپنے گھر کا ایڈریس دیا ہوا تھا ارسلان افتخار نے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے اور کیسے آئے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ بیٹا بھی ملوث ہے اور بھائی بھی ملوث ہیں، اور اگر واقعی ان کی معاونت انہوں نے کی ہے فائرنگ کروانے اور قبضہ کرانے میں، تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو قانون اور آئین کے کٹہرے میں لانا چاہیے. اگر 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر اس طریقے سے کیسے آ سکتا ہے اور کس طریقے سے ان کو ارد گرد ان کا شکنجہ کسا گیا، اور جس طریقے سے ان کو اس طریقے سے نااہل کیا گیا اور پناہ کھیلتے ہوئے بیچ میں سے اقامہ نکالا گیا، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ پھر جو ہے نا آج تو ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں نا. آج تو پھر بہت ساری چیزیں بہت ساروں کو یاد آ رہی ہیں، پچھلی یادیں وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ فلاں بھی یہ بھی غلط ہوا. یہ بھی مجھے بہت ہی ایک پکے سورس نے بتایا کہ جناب کوئی صاحب تھے جو کہ انکاری تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بہت زیادتی ہے. تو کچھ فورسز جو ہے نا ان کی فائل نکال کے لے آئے کہ اگر یہ زیادتی ہے تو پھر اس طرح سے ہو جائے گا. تو پھر وہ مجبوراً جو ہے نا بہرحال وہ اس سے آگے نہیں، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں. آ جائیں جناب. دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز، ان کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر رات کو اسلام آباد میں بارش اور آندھی اور آئی، اور تقریباً جو ہے نا ابھی 12 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ابھی تک بھی اسلام آباد کے متعدد علاقوں میں گرمی بھی ہے، اور گرمی کا زور نو ڈاؤٹ ٹوٹا ہے، لیکن گرمی تو ہے، ظاہر ہے جون ہے تو گرمی تو ہے، گرمی کا تو پیک ہے. تو بجلی بحال نہیں ہو سکی. تو میں اس وجہ سے کہ جو بل پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں نا وہ تو ویسے ہی خانہ پوری کے لیے ہوتے ہیں، اٹھاتا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، نوابڈا والے کوئی رسپانڈ تو کوئی نہیں کر رہے. اب 12 گھنٹے گزر گئے ہیں اور ابھی تک بجلی بحال نہیں ہوئی، تو بندہ کس پہ؟ اب میں پتہ نہیں، اب مجھے نہیں پتہ کوئی ذمہ داری لے گا. کہ میں نے کہا اگر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا تو ہی نواز شریف تے پا دو، ٹھیک ہے نا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی عادت بن چکی ہے نا. تو وہ یہ جو بجلی بحال نہیں ہو رہی انہوں نے ایسے ہی کہہ دینا ہے کہ یار یہ بھی انہیں پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آ جائیں جناب اوورسیز پاکستانیز پہ. اوورسیز پاکستانیز کا ایک آج کل بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہے کہ جناب ان کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ان کو جناب ووٹ، اچھا اوورسیز پاکستانیز اچھی خاصی تعداد میں ہیں، لاکھوں میں ہے، یہ تعداد کروڑوں میں بھی پہنچ سکتی ہے. اچھا اس حوالے سے اوورسیز پاکستانیز جو ہے نا ان کو اب یہ ایک اسمبلی کے فلور پر بھی بلاول صاحب نے بھی اس پر بڑی گرما گرم تقریر کی، جناب احسن اقبال صاحب نے بھی تقریر کی. اچھا ان کا کیا موقف ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں، حکومت کا موقف کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. اور حکومت جناب وہ آپ کو پتہ نا جیسے تحریک انصاف ماشاءاللہ پروپیگنڈا کرنے، ڈھول پیٹنے، ادھر کی چیز ادھر بگاڑنے، فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرنے میں تو ماہر اپنا ثانی نہیں رکھتی نا. انہوں نے تو اگر کسی حقائق کو مسخ کرنا ہو، توڑنا مروڑنا ہو تو وہ تو پھر وہ تو اس میں ان کے پورے نمبر ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بھائی دیکھو کہ اپوزیشن والے نہیں چاہتے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملے. اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر حلقے، کیونکہ ہم یہاں پر ہر حلقے کے اپنے مسائل ہیں. مثلا کوئی حلقہ خیبر پختونخوا کا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں. کوئی جو حلقہ لاہور کا ہے اس کے اپنے مسائل ہیں. جو حلقہ ملتان کا ہے اس کے اپنے، اب لسبیلا کا جو حلقہ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں. اب جو حلقہ سندھ میں ہے، جو اندرون سندھ میں ہے اس کے اپنے مسائل ہیں.
جو کہ کراچی میں ہیں اس کے اپنے مسائل ہیں. اب کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ میرا خیال ہے اگر کوئی ہے نا تو وہ پانی کا ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑا مسئلہ. اب ہو سکتا ہے کہ یہ اندرون سندھ ہو یا پنجاب کے دوسرے ایریاز میں جو ہوں وہ وہاں پہ نہ ہو. کچھ ایسے ایریاز ہیں وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہے, وہ اس طرح سے. تو مختلف مسائل ہیں مختلف حلقوں کے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسائل کا انہی کو پتہ ہے کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں. یہ بات غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیں, ان کے حلقے الگ بنا دیں. اور اس کی وجہ بھی ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ وہ حلقے ان کے الگ اس وجہ سے بنیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک اپنے ایم این ایز وہ چنیں, اور وہ ایم این ایز جو ہے نا وہ ہوں اور وہ آتے جاتے رہیں. ظاہر ہے وہ انہی میں سے ہوں یا اوورسیز پاکستانیز ہوں جو ان کے مسائل حل کریں. بذات خود اوورسیز پاکستانیز کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. اوورسیز پاکستانیز کا ادھر یہ او پی ایف کمیشن وغیرہ اس ٹائپ کا بنا ہے. روز کوئی نہ کوئی کمپلینٹ ہمیں آ جاتی ہے, سر وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے, وہ تو انہوں نے تو یہ نہیں کیا. ان کے اپنے ہزاروں مسائل ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے. تو ان کے مسائل, وہ بھی تو پاکستانی ہیں, ان کے مسائل وہ جو نمائندہ اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے بولے گا تو ان کے اپنے مسائل, ان کی ٹریولنگ کے اپنے مسائل. ابھی آپ کو پتہ ہے کچھ روز پہلے کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے اس بجٹ میں یہ کیا وہ کیا, چلیں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ان کے لیے ایک موبائل تک وہ بیچارے نہیں لا سکتے. مطلب ایک موبائل جو کہ وہ پہلے 4 موبائل بھی اپنی فیملی کے لیے لیا تھا, اب فیملی کے لیے بھی ایک, ٹھیک ہے وہ بزنس جو کر رہا ہے اس پہ آپ ٹیکس لگائیں, لیکن ایک موبائل آتا ہے اس پر بھی جو ہے نا وہ نہیں لا سکتے اپنی فیملی کے لیے. کوئی باپ ہے بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے, کوئی شوہر وہاں پہ ہے مسز کے لیے, کوئی بیٹا وہاں پہ ہے والدین کے لیے. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں کہ جو نہیں ہو سکتا, تو وہ مطلب ان کے مسائل اجاگر کریں. وہ لاکھوں میں ہیں ان کی. ایک بات. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں حکومت والے کہ نہیں, ہر ایک حلقے میں جس طرح سے ہے نا ان کو ہر ایک حلقے میں جس حلقے میں جس کا ووٹ رجسٹرڈ ہے نا اس طریقے سے ان کو. اب یہ کیوں چاہ رہے ہیں جناب, یہ اس وجہ سے چاہ رہے ہیں, اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اس میں باتیں یہ ہیں کہ خان صاحب چونکہ یہاں پر تو ان کو پتہ ہے نا کہ جو میری پرفارمنس ہے, جو لوگوں کے سامنے میں جاؤں گا یا میرے لوگ جائیں گے تو وہاں پہ کیا صورتحال ہونی ہے اور وہاں پر کیا ریئیکشن ہم فیس کریں گے, وہاں پر کس طرح کے صورتحال ہوگی اس طریقے سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طریقے سے کہ جو مجھے ہر ایک حلقے میں 10,000 20,000 کی سپورٹ اس طریقے سے مل جائے گی نا اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے, تو وہ ایک بڑی, یہاں والوں کو تو پتہ سارا چل گیا نا, اب وہاں والوں کو بھی پتہ ہے نو ڈاؤٹ, لیکن جو بندہ باہر بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو اس طریقے سے اس کو نہیں پتہ کہ یار یہ آلو کتنا مہنگا ہو گیا ہے, اور اگر پتہ بھی ہے تو وہ اس ایگونی کو اس طریقے سے محسوس نہیں کر سکتا. وہ اس تکلیف کو محسوس ڈیفینیٹلی کرتے ہیں کیونکہ سب کے ان کے گھر والے یہاں پر اکثر و بیشتر کے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ 30 40 سالوں سے وہاں پہ آباد ہیں. وہ کڑتے ضرور ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن حلقے کے جو پراپر آن گراؤنڈ جو مسائل ہیں, جو زمینی حقائق ہیں بہت سارے, کیونکہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ہوتا ہے بھائی جو وہاں پہ بیٹھا ہے. اب میں اگر اسلام آباد میں ہوں تو مجھے ڈیفینیٹلی اپنے گاؤں کے ان مسائل کا پتہ نہیں ہوگا جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں. جب وہ مجھے فون کریں گے ہفتہ 10 دن کے بعد, مہینہ بعد, 2 مہینے بعد, تب مجھے پتہ چلے گا. میں کوڑوں گا بھی صحیح تو میں کیا کروں گا. اب میں یہاں پہ کلیم کروں کہ نہیں میں بھی انہی کا نمائندہ یہاں سے بیٹھ کے بنوں. اچھا اب ایک یہاں پہ بڑی عجیب و غریب سی پی ٹی آئی نے لاجک شروع کر دی ہے کہ جب لندن میں بیٹھ کے نواز شریف وہ پارٹی چلا سکتے ہیں تو وہ اوورسیز پاکستانی, بھائی ان کا ڈیفرنٹ کیس ہے. آپ کو خدا سے ڈریں, ان کو جس طریقے سے وہ گئے, جس طریقے سے ان پہ کیس بنائے گئے, پناما کھیلتے جس طریقے سے بیچ میں سے اقامہ نکلا, وہ تو آج بھی آنا چاہتے ہیں. اگر اس طریقے, اب اسحاق ڈار صاحب ہوں وہ آج بھی آنا چاہتے ہیں. آپ کسی کو اس طریقے سے جو ہے نا, اب مشرف صاحب کیوں وہ ہیں, مشرف صاحب جہاں پہ وہ کرتے رہے اور اب وہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, ہم یہ نہیں کہتے, اب چلنے کے قابل بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ وہاں بیٹھے ہیں. ان کو یہاں پہ ان کے مقدمات کا فیصلہ ہو چکا ہے, وہ آنے کے لائق نہیں رہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر پر ایک ایسا وزیر خزانہ کہ جس نے 5.8 کی آپ کو جی ڈی پی دی ہے اور آپ
گرا کے اس کو دھکا دے کے باہر بھیجیں اور پھر اس کے بعد گرا کے اس پر مقدمے بنائیں اور پھر -4 آ جائے آپ کی GDP، تو پھر آپ جس نے جو طریقے سے کھانے پینے کی جو اشیاء جو ان کے زمانے میں کیا تھیں اور آج کیا تھیں، تو آپ نے دھکا دیا ہے، تو وہ تو آنا چاہ رہے ہیں اس میں تو ایسی۔ اب سیاسی مقدمات بنا کے کسی کو آپ مجبور کریں کہ آپ باہر بیٹھو، تو آپ سیاسی مقدمات اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں، تو وہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے۔ لیکن ماشاءاللہ میں نے کہا ہے نا کہ PTI کو ڈھول پیٹنے میں تو ان کا ثانی کوئی نہیں ہے نا، پروپیگنڈا کرنے اس طریقے سے، تو یہ تو بہت اس میں اس کے پورے نمبر ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے حلقہ وائز ڈسٹریبیوٹ کریں۔ ایک بات اور بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو امریکہ، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ ادھر ادھر رہتے ہیں، فرانس میں، وہ تو ایک اور بات ہے، وہ ان میں ایک جمہوری روایات، ایک سارا کچھ۔ لیکن یہاں پر جو سعودی عرب، UAE، یہاں پر ہمارا اکثر و بیشتر مزدور طبقہ ہے ایک، اور دوسرے جو نہیں بھی ہیں اس میں بھی اکثر و بیشتر آپ میری گواہی دیں گے، بہت سارے میں نے لوگوں سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو نا ایسے لوگوں کو کفیل مجبور کرتا ہے، کفیل مجبور کر سکتا ہے، اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں کہ آپ نے فلاں کو ووٹ دینا ہے، اور اگر اس نے مجبور کیا، اور کفیل کو کون مجبور کرتا ہے آپ کو پتہ ہے، کفیل پر کس کا کنٹرول ہوتا ہے، ان کی حکومتوں کو کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 لاکھ پاکستانی جو صرف سعودی عرب رہتے ہیں اور UAE کو ساتھ ملائیں تو 50 لاکھ ہوتے ہیں، تو اتنے بڑی تعداد میں اگر کہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کسی کے بیرونی فیکٹر بھی انوالو ہوگا اور ان کے کہنے پر بھی وہ ووٹ ڈلے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی بہت سارے فیکٹرز ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی اگر ان کے مخصوص حلقے بنا دیے جائیں جو اس طریقے سے ہو کہ جو ان کے اپنے مسائل کو اجاگر کریں، تو وہ اپوزیشن کی یہ بات ہے۔ اب لیکن میں یہ اوورسیز پاکستانیز پہ چھوڑتا ہوں، وہ کس کی رائے سے زیادہ اتفاق کرتے ہیں؟ ووٹ تو ہونا چاہیے، ان کو کیوں نہیں ہونا چاہیے ووٹ کا حق؟ کیا وہ اپوزیشن کی رائے جو ہے یہ حلقے بنا کے یہ اس طریقے سے یہ صورتحال ہو، یا وہ اس کو کرتے ہیں کہ جناب کہ بھائی جو ہے نا جس طریقے سے کپتان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کس طریقے سے چاہ رہے ہیں پارٹیسپیٹ کرنا، اور وہ کس طریقے سے نو ڈاؤٹ وہ یہ بھی چاہیں گے کہ ہمارا ووٹ ہم جس کو ڈالیں اسی کو پڑ جائے۔ وہ تو یہاں پر بھی خیر سے RTS بیٹھ جاتا ہے، تو وہاں سے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر جو ہے نا کس طریقے سے صورتحال ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔